تو لہٰذا اس وجہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اتحاد امت کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت۔ اتحاد کا معنی کچھ نے لیا کہ اتحاد کا مقصد کیا ہے، تو بعضوں نے لیا کہ اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کرو کہ جس عقیدے پر تم ہو تو ان کو بھی کوشش کرو، جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کو اپنے عقیدے پر لانے کی کوشش کرنا، یہ اتحاد امت ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ جو اس کا معنی یہ نکالا گیا، اس پر تو کوئی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنے بھی فرقے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، کیا کوئی ایسا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو باطل سمجھتا ہو؟ اگر وہ باطل سمجھتا ہو تو اپنے فرقے پر کیوں آیا؟ وہ اپنے فرقے پر اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل وغیرہ سب کچھ موجود ہے، لہذا اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو لہذا اتحاد امت کا معنی یہ ہوگا کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں، مگر دوسرے کو نہ چھیڑیں۔ اور جب معاملہ آئے اغیار کے ساتھ، چونکہ کافر تو نہیں سمجھتا نا کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، کافر کو اس کا علم نہیں، اس کو پتہ ہے فرقے بھی یہود و نصارہ نے بنائے ہیں امت کو توڑنے کے لیے، مگر اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے، تبھی تو وہ مسلمانوں کو جگہ جگہ پر ان کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو لہذا اتحاد امت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو کہیں بھی ہو، اتنا تو ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی ذات کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے وہ جو ان کا عقیدہ ہے ان کے ساتھ وہ دوسرے کو چھیڑے نہیں، دوسرے کو نہیں چھیڑیں، اپنے مگن رہیں، لیکن جب معاملہ آئے اغیار کے ساتھ تو پھر بالکل متحد متفق ہو جائے۔ یہی معاملہ ہے اس وقت کا۔ ہمارے معاملات عقائد کے حوالے سے زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ پرفتن دور ہے۔ اختلاف تو پہلے بھی تھا، لیکن اختلاف اگر برائے اختلاف ہو تو پھر نقصان دیتا ہے، اگر اختلاف علمی بنیاد کے اوپر ہو تو وہ رحمت ہوا کرتا ہے۔ اختلاف تو شروع سے چلا آ رہا ہے، مگر آج اختلاف اتنا شدید ہو گیا ہے کہ ہم جب کسی کے اندر تھوڑی سی بات کو دیکھتے ہیں تو کفر اور شرک تک پہنچائے ہوئے ہم رکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اختلاف تو پہلے بھی تھا، ائمہ میں رہا، متقدمین میں تمام کے اندر یہ اختلاف رہا، ائمہ کرام کے اندر رہا، استاد شاگرد کے اندر رہا، مگر وہ دور ایسا تھا کہ علمی اختلاف تھا، اور آج وہ اختلاف اتنا پھیلا کہ ہم ٹھہرتے نہیں ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں ہے۔ تو اب اتحاد امت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب اغیار کا موقع آئے تو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، وہ اللہ فیصلہ فرمائے گا جو حق پر ہوگا، مگر اتحاد اغیار کے مقابلے میں سب کے سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ یہ مسلمان اسلام کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مجھے کوئی کہنے لگا کہ وہ آپ ایران کے متعلق دعائیں کر رہے ہیں، میں نے کہا ایران کے متعلق دعائیں بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے، اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہ جو بے لگام بن چکا ہے دشمن ہمارا، اس نے کئی ملکوں کو برباد کیا۔ نہتے غزہ کے مسلمانوں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ جس طرح میں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، کھنڈر بنا دیا، تو اس نے پھر
دوسروں پر جب پہلے اس سے پہلے جلغار کر چکا، اور پھر اس نے ایران پر حملہ کیا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ایران کو اس میں اندرونی خانے پاکستان یا چین کی پشت پناہی ہو، جیسے بھی ہم سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے اسلام کو، اور اللہ رب العزت مزید عزت عطا فرمائے۔ اگر اس طرح ایران کا وہ حشر ہوا جیسا غزہ کا ہوا، تو پھر اس کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ تو لہذا تمام مسلمانوں کو اس معاملے کے اندر اتحاد، اتفاق اور دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ فرقے جو ہیں وہ تو بننے ہیں۔ ایک جگہ پر ہم دوست بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ اتحاد امت کے لیے کرنا چاہیے کوشش۔ 3 روزہ ہماری ایک جو ہے وہ ایک ورکشاپ ہوئی تاج محل ہوٹل میں، ابھی اس کا نام کچھ اور ہو گیا، حکومتی سطح پر، وفاقی حکومت کی سطح پر۔ تو وہاں پر بین المذاہب ہماری ورکشاپ تھی۔ تو میں نے ان کے بعد ایک جگہ پر ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، میں نے کہا جب ہم بین المذاہب، جب ہم مسلمان یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، جب ہم ہندو کے ساتھ، بدھ مت کے ساتھ، جب ہم ان بین المذاہب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم آہنگی کر سکتے ہیں، تو ہم جو اپنے مسلک ہیں مسلمانوں کے اندر، ہماری ہم آہنگی ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم اتحاد امت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک دوست نے کہا کہ عجیب بندے ہو تم، جس بات کو حضور نے فرما دیا ہے کہ یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو آپ کی کوشش سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہی تو نادانی کی بات ہے۔ کہ حضور جب فرما رہے تھے کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، تو کیا حضور خوشی کے طور پر فرما رہے تھے؟ حضور کو یہ پسند ہے کہ میری امت بٹے؟ میرے نبی کو یہ پسند ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد دل سے فرما رہے تھے کہ جس طرح سابقہ امتیں 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، اسی طرح میری امت جو ہے وہ 73 فرقے میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقے میں۔ اور یہ حضور کا دل کا درد تھا، یہ رنج بھرے الفاظ تھے۔ دل کی کیفیت یہ تھی کہ کاش میری امت کے اندر دراڑیں نہ پڑتی، میری امت کے اندر تفرقہ نہ ہوتا، میری امت کے اندر فرقہ بندی نہ ہوتی، میری امت کے اندر وحدت ہوتی۔ اور یہ دل درد کے الفاظ تھے، دل کے درد کے الفاظ تھے، یہ رنجیدہ الفاظ تھے کہ سابقہ امت ہے تو 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت جو ہے وہ 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ جب وہ 73 فرقے میں بٹ جائے گی، حضور نے فرما دیا، تو کیا خیال ہے پھر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اتحاد کریں؟ بھئی اگر اس معاملے کے اندر حضور نے فرما دیا ہماری تبلیغ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو حضور نے تو ایسی خبریں کئی دی ہیں۔ حضور نے فرمایا وقت آئے گا اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اب اولاد کو تربیت کرنا چھوڑ دو، کیوں کرتے ہو اولاد کو تربیت؟ حضور نے فرما دیا ہے بھئی ایسا ہی ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک نابکار نااہل لوگ وہ حکمران ہوں گے، اور آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا خیال ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے قرب قیامت کی ہے، یہ علامت ہے۔ ایسی کئی باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، زناکاری عام ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا، اور آج وہ قرب قیامت کا وہ قریب لمحہ آ گیا ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا تو ہماری تبلیغ سے کیا ہوگا؟ ہم اس تبلیغ کو چھوڑ دیں؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ اس وقت کے عظیم لوگ وہ ہوں گے جو ان فتنوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو لہذا اتحاد امت کا یہ معنی لے لینا کہ نہیں بھائی اب تو ضرورت نہیں ہے، کیا کرو گے تمہارے اتحاد امت کی بات کرنے سے، تمہاری تبلیغ کرنے سے کیا ہوگا؟ جو حضور نے فرما دیا وہ تو ہوگا ہی صحیح۔ تو لہذا تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوائے بے عقلی کے اور کچھ نہیں ہے۔ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے،
امت کو اگر امت اتحاد پر نہ آئی، جیسے اس سے پہلے معاملات ہوئے کئی ممالک کے ساتھ، کسی ملک کے اندر جب وزیر اعظم وہ اہل سنت سے تھا، صدر اہل تشیع تھا، اس ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ بس یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے کہ آج اگر ہمارے پڑوسی ملک ایران پر حملہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو کہنے والا کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اور ان کے عقائد کے اندر تو زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کی مدد نہ کریں تو سوائے بے عقلی کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اتحاد باقی نہ رہا تو ان کی باری کے بعد ہماری باری آئے۔